السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اردو ہے، نظم ہے جاوید کے نام، جسے لکھا ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج ہم اس نظم کا مرکزی خیال، خلاصہ اور اشعار کی تشریح کریں گے۔ مرکزی خیال پڑھتے ہیں۔ نظم جاوید کے نام میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو بیدار کرنے، ان میں خودی اور عزم پیدا کرنے اور دنیا کی بے فکری سے بلند ہو کر اپنے مقام کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ زندگی کو ایک جدوجہد کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس نظم میں نوجوانوں کو اپنی قدر اور مقام کو پہچاننے کی اہمیت بتاتے ہیں۔ خلاصہ پڑھتے ہیں۔ 5 اشعار پر مشتمل نظم جاوید کے نام اس موقع پر لکھی گئی جب جاوید کے ہاتھ کا پہلا خط انہیں لندن میں ملا۔ اس نظم میں مخاطب اگرچہ جاوید اقبال ہیں جو علامہ اقبال کے بیٹے ہیں، لیکن اصل میں یہ تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک ضروری پیغام ہے جس میں انہیں گراں قدر نصیحتیں کی گئیں اور سچی اسلامی تربیت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان کو عشق کی راہ میں اپنی جگہ بنانی چاہیے اور وقت کی تبدیلیوں کے مطابق اپنی شناخت قائم کرنی چاہیے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کے دلوں میں جوش، امید اور عزم پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا طریقہ امیری نہیں بلکہ فقیری ہے۔ ہمیں اپنی خودی کو بلند رکھنا چاہیے، چاہے کسی بھی حالت میں ہوں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو اپنی روحانی اور ثقافتی شناخت کو بلند کرنے کی ترغیب دی اور مغربی اثرات سے بچنے کی نصیحت کی۔ آپ نے کہا کہ انسان کو دنیا کی مادی خوشیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ اپنی ذات کو بلند کرنے کے لیے درویشی اور سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ دیار عشق کے معنی ہیں عشق کی سرزمین۔ پہلے ہم لکھیں گے حوالہ نظم۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال اور نظم کا نام ہے جاوید کے نام۔ مفہوم پڑھتے ہیں۔ پہلے شعر میں اقبال اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں: اے جاوید، تو عشق حقیقی میں اپنا خاص مرتبہ اور مقام پیدا کر اور یوں اپنے لیے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر۔ عشق حقیقی ہی کی بدولت انسان باعظمت اور بلند مرتبہ پاتا ہے اور دن اور رات کی گردش سے بے نیاز ہو جاتا ہے، گویا اس کے اپنے صبح و شام ہو جاتے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنے بیٹے جاوید اور بالواسطہ طور پر مسلمان نوجوانوں سے فرماتے ہیں کہ تم عشق حقیقی یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق میں اپنا مقام قائم کرو۔ اسی عشق کی بدولت انسان باعظمت اور بلند مرتبہ پاتا ہے۔ اقبال جاوید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تو نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو یقیناً تجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ دنیا میں انقلاب پیدا کر دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سوا انسانی زندگی میں درجہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ مقام جسے مل جائے وہ زمانے کی ہر گردش اور صبح و شام کی ہر رنجش سے بالکل بے نیاز ہو جائے گا۔ اس کا اپنا زمانہ ہوگا اور اپنے صبح و شام ہوں گے۔ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی دنیا پیدا کر دی، دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دور جاہلیت تھا، لوگ مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے۔ آپ کی آمد کے بعد دین اسلام کی روشنی پھیل گئی اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں انقلاب برپا کریں اور اس دنیا کو جو تاریکی میں غرق ہے قرآن حکیم کی تعلیمات سے روشناس کرائیں اور اسلام کے جدید اصولوں کی روشنی میں بدل کر رکھ دیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔
شعر نمبر 2: خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ دل فطرت شناس کے معنی ہیں فطرت کو پہچاننے والا دل، سکوت کہتے ہیں خاموشی کو، لالہ کہتے ہیں سرخ رنگ کے پھول کو، اور گل کہتے ہیں گلاب کے پھول کو۔ کلام کے معنی ہیں مخاطب ہونا، بات چیت کرنا۔ مفہوم پڑھتے ہیں اس کا: اگر اللہ تعالیٰ تجھے فطرت شناس دل عطا فرمائے تو لالہ و گل کی خاموشی سے کلام پیدا کر، یعنی اگر تجھے ایسا دل عطا ہو جائے تو تجھ میں وہ قوت پیدا ہو جائے گی جس کی بدولت تو قدرت کی بے زبان چیزوں کی خاموشی یا ان کی باتوں کو بھی سمجھنے لگے گا۔ تشریح: اقبال فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے ایسا دل عطا کرے کہ جو دنیا میں موجود ہر شے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور جس میں پاک ذات کی محبت اور عقیدت ہو، تو تجھے چاہیے کہ لالہ و گل اور گلاب سمیت ہر شے سے گفتگو کرے۔ تمہیں لالہ و گل سے اپنے رب کی موجودگی کا ثبوت مل سکتا ہے۔ سکوت لالہ و گل سے کلام میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔ صنعت تضاد یعنی کہ یہاں پر اقبال نے لالہ و گل کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو خوشبو اور بہار کی علامت ہیں، اور ساتھ ہی سکوت کا لفظ استعمال کیا ہے جو خاموشی اور سناٹے کو بیان کرتا ہے۔ یہ ایک دلکش انداز ہے۔ اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ لالہ و گل زبان نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی فطرت شناس ان کی بناوٹ پر غور کرے تو وہ زبان حال سے خالق کائنات کے وجود کی گواہی دے گا۔ یعنی قدرت کی وہ چیزیں جو زبان سے محروم ہیں، ان کی باتیں بھی تو سمجھ لے گا۔ تجھ میں وہ قوت پیدا ہو جائے گی جس کی بدولت تو قدرت کی بے زبان چیزوں کی خاموشی یا ان کی باتوں کو سمجھنے لگے گا، اور تجھ پر فطرت کے راز عیاں ہونے لگیں گے۔ صاف آئے گی نظر صانع عالم کی جھلک، صاف آئے گی نظر صانع عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینہ فطرت کے سوا۔ شعر نمبر 3: اٹھانا شیشہ گران فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ شیشہ گرا کے معنی ہیں شیشہ بنانے والے، فرنگ کے معنی ہیں انگریز حکمران، سفال کے معنی ہیں مٹی کا برتن، اور ہند کے معنی ہیں ہندوستان۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اقبال کہتے ہیں یورپی تہذیب و معاشرت کو اپنانے کی کوشش نہ کر اور یورپی علوم کے حصول کو عظمت کا وسیلہ نہ سمجھ۔ ان میں ظاہری چمک ہے لیکن پائیداری نہیں ہے۔ اپنے وطن کے طور طریقوں اور اپنی تہذیب و معاشرت کو اپنانے میں ہی عزت ہے۔ تشریح: شیشہ گران فرنگ سے یورپ کی وہ قومیں مراد ہیں جو عیاری و مکاری میں شہرۂ آفاق ہیں، یعنی پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اقبال نے اقوام مغرب کو شیشہ گروں سے اس لیے تعبیر کیا ہے کیونکہ ان قوموں کے اصول زندگی پائیدار نہیں ہیں، نیز ان کے معاہدے کانچ کے برتنوں کی طرح کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں۔ ان کے علوم و فنون اور خیالات میں بھی پختگی اور افادیت نہیں پائی جاتی۔ غرض یہ کہ اقبال کی یہ اصطلاح مغرب اقوام کی پوری زندگی پر غالب آ سکتی ہے۔ احسان نہ اٹھانے سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت اختیار مت کرو، ان کے افکار اور خیالات کو مت قبول کرو۔ جو علوم و فنون انہوں نے ایجاد کیے ہیں ان کو بے شک حاصل کر سکتے ہو، ان اقوام کی تقلید مت کرو۔ تقلید کرنا کہتے ہیں بغیر تحقیق کے سوچے سمجھے کسی چیز کو اپنانا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر شراب پینی ہی ہے تو ان پیالوں میں پیو جو ہندوستان کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن اور اپنی تہذیب سے محبت کرو۔ دراصل اس شعر میں اقبال نوجوانوں کو خود اعتمادی، خودداری اور خود انحصاری کا درس دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی تہذیب، روایات اور اپنی روحانی طاقت سے ترقی کریں، نہ کہ مغرب کے سہارے پر۔ اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ شعر نمبر 4: میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالہ فام پیدا کر۔ شاخ طاق کے معنی ہیں انگور کی بیل کی ٹہنی، غزل کے معنی ہیں شاعری، ثمر کے معنی ہیں پھل، اور میں لالہ فام کے معنی ہیں سرخ رنگ کی شراب۔
مفہوم ہے اس کا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں انگور کی بیل کی طرح ہوں اور میری شاعری میرا پھل ہے، یعنی میری شاعری میں تمہیں ایسا جذبہ، توانائی اور روحانی رس ملے گا جو تمہارے دلوں کو روشن کر دے گا اور تمہارے اندر شعلہ حیات پیدا کر دے گا۔ تشریح: اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں انگور کی بیل ہوں اور میری غزل یعنی میری شاعری ہی میرا پھل ہے۔ تو میرے اس پھل سے اپنے لیے لالا جیسی سرخ شراب تیار کر لے۔ اقبال نے اپنے آپ کو انگور کی بیل اور اپنے کلام کو خوشہ انگور سے تشبیہ دی ہے۔ در حقیقت اقبال کہتے ہیں کہ میری شاعری میں اتنی خوبیاں ہیں کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے انہیں ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے آمادہ کر لے۔ اقبال اپنے فرزند جاوید اقبال کے ذریعے سے نوجوان ملت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس خوشے سے میں لالا فام پیدا کر، یعنی میں نے اپنے کلام میں جو اسرار و رموز بیان کیے ہیں، اسرار و رموز کہتے ہیں پوشیدہ اور گہری باتوں کو، ان کی معرفت حاصل کر کے پوری طرح ذہن نشین کرو، ان پر کاربند ہو جاؤ اور یوں اپنے اندر مذہبی، ملی اور سیاسی شعور پیدا کرو۔ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی شاعری کوئی عام غزل گوئی نہیں، بلکہ یہ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ وہ نوجوانوں کے دلوں میں حرارت، غیرت اور خودی کی آگ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر اپنی کھوئی ہوئی عظمت واپس حاصل کریں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ شعر نمبر 5: میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ طریق یعنی طور طریقے، امیری کے معنی ہے بادشاہی، فقیری سے مراد ہے درویشی، نام پیدا کر یعنی شہرت حاصل کرنا۔ مفہوم: اقبال کہتے ہیں کہ میرا راستہ اور طریقہ امیری اور دولت مندی نہیں ہے بلکہ فقیری اور سادگی ہے۔ انسان کی اصل عزت اور پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی خودی کو قائم رکھتے ہوئے اپنی غربت اور سادگی میں ہی عزت اور نام پیدا کرے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تشریح: اقبال اس شعر میں اپنے بیٹے جاوید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میری زندگی کا طریقہ درویشی ہے، دولت سے مجھے کوئی واسطہ نہیں، تو بھی اس طریقے کو اپنا اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اپنی خودی کو نہ بیچنا بلکہ غریبی میں نام پیدا کرنا۔ تیری خودداری تیرے لیے عظمت و شہرت کا باعث بنے گی۔ جب نوجوان خود کو پہچان لیں گے تو بلند مقام حاصل کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے خودی کو بیچتا ہے، اس کے بدلے میں دولت حاصل کرتا ہے اور دولت کے ذریعے شہرت حاصل کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان ہمت و استقلال سے کام لے تو غریبی میں بھی اپنا نام پیدا کر سکتا ہے، اسے ضمیر فروشی کی ضرورت نہیں۔ اس شعر میں اقبال نے اپنا نظریہ خودی کو پیش کیا ہے اور اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے برصغیر کے نوجوانوں کو تلقین کی ہے کہ دولت کی تمنا تمہیں دنیا میں غرق کر دے گی، اس لیے اپنے آپ کو پہچانو۔ جس طرح ایک درویش سادہ اور غیرت کا پیکر ہوتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور کنات اس کی خوبی ہوتی ہے، اس طرح تم بھی یہی انداز اپنا کر دنیا میں شہرت حاصل کرو۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔